بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام میرا پہلا روزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اجاز، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رانا عمر اشرف صاحب۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا کہ میرا پہلا روزہ۔ کائنات کے مالک، کائنات کے خالق کا پاک کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے خالق کا یہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا کاشف صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اور ثنا خان مصطفیٰ ہیں حافظ سلیم حسین۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ٹھیک۔ آج کا اس پروگرام کا آغاز ہم کلام پاک سے کریں گے۔ آپ صاحب کون سا کلام سنائیں گے آج عشق میرے نال سنائے تو بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو جب کیا اس پر
بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اور حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جگائیں تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جگائیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب کا کرم ہے، وہ حسن دو عالم ہے ادیب کا کرم ہے، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ ماشاءاللہ، آج میرے اشک تو عجب۔ اچھا کہ صاحب یہ بتائیے گا کہ روزے جو روزہ رکھتے ہیں کن چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ مسئلے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں روزے کے، آج پہلا دن ہے روزہ کے مسئلے مسائل کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو چیزیں انسان پر فرض ہو جاتی ہیں تو ان مسائل کا علم سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں اللہ پاک کی طرف سے واجب ہوتی ہیں تو ان کا علم سیکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس علم کو، اس فرض کو یا واجب کو نہیں سیکھے گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ اب جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور جو شخص بالغ ہے اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، عاقل و بالغ ہو مسلمان روزہ فرض ہوتا ہے۔ جب روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جس ٹائم صبح سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے تو ہمارے یہاں غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں بہت زیادہ کہ جس ٹائم تک اذان ختم ہوگی اس وقت تک کھانا پینا ہم جاری رکھیں، جبکہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے اس وقت جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری کے وقت نے ختم ہونا ہے تو فجر کے وقت نے شروع ہوگا، جب سحری کا وقت ختم ہوگا فجر کا شروع ہوگا تو اذان شروع ہو جائے گی، تو جب اذان شروع ہوئی تو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جو شخص اذان کے ختم ہونے تک یا اذان کے وقت کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا پھر نہیں ہوتا، لیکن اصل یہ ہے کہ روزہ اسی وقت ختم کر دے جب سحری کا وقت ختم ہو، اذان شروع ہونے لگی اس وقت جو چیز جیسے اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو روزہ اس کے جاتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے منہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سودے میں بلغم یا تھوک اکٹھا ہو جاتا ہے، اب اس کو اگر نگل لے یا اگل دے تو اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ اگر تھوک اس کا ریشہ ہے بلغم منہ کے اندر ہی ہے اور وہ اس کو ایسے اندر لے جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی شخص باہر نکال کے پھر اندر لے کے جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ باہر نکالے پھر اس کو چاٹ لے، لیکن کسی نے اگر ایسا کیا تو اس سے روزہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں اگر سرما لگائیں گے یا خوشبو لگائیں گے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ خوشبو لگانے سے، خوشبو سے خود سنت عملیں لگانی چاہیے، اور سرما لگانا آنکھوں میں، اس سے روزہ وغیرہ انسان کا نہیں ٹوٹتا۔
اسی طرح انسان جب سحری کا وقت ہوتا ہے، انسان کھاتا پیتا ہے تو کچھ نہ کچھ انسان کے دانتوں میں لگا رہ جاتا ہے۔ اب اس کو دو ہی صورتیں ہیں کہ اس کو باہر نکالے تو مسئلہ ختم ہے، لیکن اگر اندر لے گیا تو اس میں اگر اس چیز کی مقدار اتنی ہے جتنا کہ ہمارے ایک چنے کا دانہ ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس سے کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ کم مقدار بھی دانتوں سے نکال کے ایسے باہر نکالی اور پھر کھا لی، پھر وہ چاہے دانے سے کم بھی ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ رات کو اگر ہم سوئے ہیں تو کچھ اطلاع وغیرہ کسی کو ہو جاتا ہے تو صبح وہ روزہ نہیں رکھتے کہ آپ پہلے غسل کریں گے تو روزے کا سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر روزہ رکھیں گے تو روزہ چلے نہیں رکھتے، تو روزہ ہو جاتا ہے، سحری کر سکتا ہے انسان اور روزہ رکھ سکتا ہے، اور بعد میں اپنا غسل وغیرہ جو واجب ہوا ہے اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، بعد میں کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہاں پر ایک اور ہے کہ بعض اوقات انسان جب صبح اٹھتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے اب سحری کا وقت تو رہا نہیں ہے، تو سحری کھائی نہیں، تو سحری نہیں کھائی تو نہ کھانے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں ہے، جبکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بھی انسان جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہے اس میں بھی، کہ جب وہ اٹھا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، نیت کر لے کہ روزہ بس روزہ ہے۔ یہ کہ اس کو نیت کرنے سے پہلے اس نے کچھ کھائے پیے نا، میں سحری کا وقت ختم ہوا ہے، اٹھا ہے وہ پھر پانی پی لیا، پھر کہتا ہو سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، جب پانی پی لیا تو روزہ نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز کے بعد نیت کرے یا پھر نماز کے بعد، اس میں اصل یہ ہے کہ نصف النہار یعنی کہ آدھا دن جو اشراق کا وقت ہوتا ہے 12 بجے کے قریب، تو اس سے پہلے نیت کر لے روزے کی تو روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن اس نیت سے پہلے اس کو کچھ کھائے پیے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کئی دفعہ بھول کر کچھ کھا بھی لیتا ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑا کھائے چاہے زیادہ کھائے۔ اس میں فقہاء نے ایک بات بڑی دلچسپ لکھی ہے کہ ایک شخص روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہے اور کوئی دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کھا پی رہا ہے، بھول کر کھا پی رہا ہے، اس کا روزہ ہے۔ اب اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ اگر وہ شخص کمزور سے ہے، روزے کی طاقت نہیں ہے لیکن روزہ جو ہے رکھا ہوا ہے، تو اس کو منع نہ کرے تیرا روزہ ہے تو جو ہے نہ کھائے، اس کو وہ کھانے دے ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ صحت مند ہے ٹھیک ہے، وہ بھول کے کھا رہا ہے، کوئی دیتا ہے تو اس کو منع کر دینا چاہیے، لیکن باہر بھول کے جتنا بھی کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ روزے میں اگر ہم برش اور مسواک وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کچھ پانی اندر چلا ہی جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بس پانی رک جائے، چلا ہی جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ پھر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ نہیں، مسواک وغیرہ کرنے سے روزہ آپ کا بالکل نہیں ٹوٹتا، چاہے دن میں آپ 10 دفعہ کریں 5 دفعہ کریں، کئی دفعہ ایسی مسواکی ہوتی ہے کہ ان کا باقاعدہ ذائقہ بھی ہوتا ہے، جیسے نیم کی مسواک ہے اس کا ذائقہ کڑواہٹ پہ مبنی ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو برش ہے اس میں بھی جب آپ وہ ٹوتھ پیسٹ لگائے کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جاتا ہے اس کا ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ، تو یہ کرنا ٹھیک نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ کیا کلی کرنا بھی مکروہ ہے روزے میں؟ کلی کر سکتے ہیں لیکن غرارہ نہیں کر سکتے، غرارہ کرتے ہیں وہ جس ٹائم غسل فرض ہوتا ہے تو غرارہ کرنا ہوتا ہے، تو غرارہ نہ کرے، کلی کر لے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، مکروہ ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن ٹوٹتا نہیں روزہ، تو ایسا بار بار عمل کرنا درست نہیں ہے، لیکن اپنے ایک انسان گرمی کی وجہ سے وہ ایسے کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ گزارا ہی نہیں تو نہا بھی سکتا ہے، کلی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ بار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں نا، روزہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 2 ہی صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، نمبر 1 سفر کی حالت میں اور نمبر 2 مرض کی حالت میں۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ سفر کتنا ہو اور مرض کتنا ہو کہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سفر بھی بعض لوگ نیت کرتے کہ ہم نے کل جو ہے نا سفر پہ جانا ہے تو آج ہم صبح سحری نہیں کریں گے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ روزہ مسافر پہ روزہ اس وقت نہیں ہوتا جس وقت وہ سفر میں ہو اور سفر میں سحری کا وقت آ جائے۔ میں یہاں پر ہوں، میں نے بھی سفر نہیں کیا، میں نے صبح 5 بجے لاہور جانا ہے مثال کے طور پہ گاڑی ڈرائیور پہ، تو 4 بجے 3 بجے سحری کا ٹائم ہے، تو میں تو اپنے شہر میں ہی ہوں نا، کرنا بے شک سفر ہے لیکن ابھی سفر شروع نہیں کیا میں اپنے شہر میں ہی ہوں، تو میرا وہ روزہ چھوڑنا نہیں بنتا، لیکن یہ کہ میں نے رات کے 1 بجے والے جو نا ڈیوک میں نکل گیا، 2 بجے ڈیوک میں نکل گیا، اب میری سحری راستے میں آ رہی ہے، اب میں سفر مسافر شمار ہوں گا اور میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن یہ بھی اتنی ہے کہ اس کو بعد میں لازمی رکھ لے۔ اور جہاں تک مرض کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کنڈیشن اس قدر سخت ہو کہ یا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزے آپ نہ رکھو، روزے رکھو کہ طبیعت مزید خراب ہو جائے گی،
یا طبیعت میں اتنا بگاڑ آ جائے گا کہ انسان بالکل موت کے قریب پہنچ سکتا ہے، تو ان صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی جو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے وہ بعد میں ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھنا لازمی ہوتا ہے، اور جو شخص ویسے ہی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے، محض اس وجہ سے کہ میں گرمی بہت ہے، یا اس وجہ سے میں کمزور ہوں، یا اس وجہ سے مجھے سارا دن بہت کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ عذر وہ دو ہی ہیں جو بھی بتا دیے ہیں۔ تو وہ شخص رمضان کے بعد چاہے اگر اس کی عمر قیامت تک بھی آ جائے نا، وہ چاہے قیامت تک بھی زندہ رہے اور قیامت تک ہر روز روزہ رکھتا رہے، تب بھی اس ایک روزے کے ثواب کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور سب کیا دوسرا کلام کون سا سنانا چاہیں گے؟ دوسرا کلام، اپنے نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں۔ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں۔ سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب بھی میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب بھی میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو۔ دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو۔ دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں۔ اور اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں۔ اس
کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، اور شافع میزباں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، شافع میزباں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کہ کھوٹے ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کہ کھوٹے ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا استاد، میں اختتام سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی میرے مائنڈ میں یہی بات کہ جو آج کل وبا چل رہی ہے کرونا وائرس، تو اگر اس کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ٹرپ وغیرہ لگواتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے کچھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کرونا کے لیے، تو اس میں کچھ سمٹمز لیے جاتے ہیں پلاسٹک سٹک کے ذریعے، آپ کی نوز سے اور گلے کی حلق سے لیے جاتے ہیں سمٹم، اور ایک ہی مرتبہ وہ سمٹمز لے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ علماء نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا، جو روزے میں اگر کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی یہ کہ جو آپ نے ڈرپ کا پوچھا ہے، کوئی انسان ڈرپ لگواتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ یہ ہے کہ بہت ہی کنڈیشنل حالت میں لگوا لینی چاہیے، کہ اگر حالت زیادہ سیریس ہو رہی ہو اور ڈاکٹر کے بہت ضروری تو لگوا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا انجیکشن بھی لگواتا ہے، وین میں لگتا ہے یا ماس میں لگتا ہے، تو اس میں بھی معتبر بھی علماء کا قول یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دی اجازت، اللہ حافظ۔